اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کچھ شارٹ آنسر ٹائپ کوسچنز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو یہ شارٹ آنسر ٹائپ کوسچنز ہیں یہ ایگزام میں ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ ایگزام میں آ سکتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ وہاں پھر بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کچھ شارٹ آنسر ٹائپ کوسچنز کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ شارٹ آنسر ٹائپ کوسچنز ہے، اس میں آج آپ کو ریجنلزم اور اس کے کریکٹرسٹکس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، ٹھیک؟ سو فار ایز شارٹ آنسر ٹائپ کوسچن از کنسرنڈ۔ تو سب سے پہلے ہم ریجنلزم کو دیکھیں گے۔ شارٹ آنسر ٹائپ کوسچن میں ہم پہلے ریجنلزم کو دیکھیں گے۔ ریجنلزم کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو پیارے بچوں، وین انڈیویجولز گیو پریفرنس ٹو دا انٹرسٹ آف دیئر ریجن، جب انڈیویجولز اپنے ریجن کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، خالی اپنے ریجن کے انٹرسٹس کو پریفرنس دیتے ہیں، یعنی جب انڈیویجولز جو ہوتے ہیں ایک ریجنز، ایک علاقے کے، ایک ایریا کے، ایک ریجن کے، جب کچھ انڈیویجولز خالی اپنے ریجنز کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، یا جب انڈیویجولز یا پرسنز اپنے ریجنز کے انٹرسٹ کو پریفرنس دیتے ہیں، خالی انہی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہاں پر وہ نیشنل انٹرسٹس کے بارے میں نہیں دیکھتے ہیں، وہاں پر وہ نیشنل انٹرسٹس کو پریفرنس نہیں دیکھتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ صرف وہاں پر اپنے ریجنز کو ہی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنے ایریاز کو ہی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو وہاں پر وہ اپنے ریجنز کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، اور دوسری بات وہ اپنے ریجنز کے انٹرسٹس کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ اپنے ریجنز کو ہی پریفرنس دیتے ہیں، اسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے ہی ریجنز انٹرسٹس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اس قسم کا خیال جب ایک ایریا کے انڈیویجولز کے اندر آتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو ریجنلزم کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں when individuals give preference to the interest of their region instead of regional interests and try to protect their regional interest, it is known as regionalism۔ اور جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک فیلنگ ہم سمجھتے ہیں، یعنی یہ ایک انڈیویجولز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے اپنے ریجن کے لیے، یا ان کے دماغ کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے اپنے ریجن کے لیے، یعنی کہ وہ خالی اپنے ریجن کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اسی کو ہی پریفرنس دیتے ہیں، انہی کے ہی انٹرسٹس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنے ریجن کو سپیریئر سمجھتے ہیں دوسرے ریجنوں سے، یعنی اپنے ریجن کو وہ سپیریئر سمجھتے ہیں، وہ اپنی ریجن کی سپیریئرٹی کو خالی دیکھتے ہیں، ٹھیک؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسری بات اس میں ہوتی ہے، آن دس بیس دے ٹرائی ٹو گیٹ آل پولیٹیکل اینڈ اکنامک فیسلٹیز، اور وہاں پر وہ اس کوشش میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ وہاں کی پولیٹیکل فیسلٹی کے لیے اور اکنامک فیسلٹی کے لیے ہر ایک کوشش کرتے ہیں، اپنے ریجن کے پریفرنس کے لیے، اپنے ریجن کی انٹرسٹس کے لیے، اپنے ریجن کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پر ہر ایک پولیٹیکل فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک اکنامک فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ نیڈس آف دا کنٹری کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، وہاں پر وہ نیشنل یونٹی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، وہاں پر وہ نیشنل انٹرسٹس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، البتہ وہ خالی سوچتے ہیں صرف اپنے ٹو پروٹیکٹ دیئر ریجنز انٹرسٹس، اور وہ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں ٹو پریفرنس ٹو دیئر انٹرسٹ آف دیئر ریجنز، ٹھیک؟ تو دس از آل اباؤٹ شارٹ ڈیفینیشن آف ریجنلزم۔ اب اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس بھی ہے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، اگر ہم کیریکٹرسٹکس آف ریجنلزم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا جو اس کا کیریکٹرسٹک ہے یا فیوچر جو ہے وہ ہے ریجنلزم از اے لرنڈ بہیویئر۔
یعنی ریجنلزم جو ہے یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے، یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے. ہاں، یا ہم یہی کہہ سکتے ہیں اٹ ڈز ناٹ کم آٹومیٹیکلی، یہ آٹومیٹیکلی نہیں آتی ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں آتی ہے. تو ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے، یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے. اور اس ریجن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اسی کو وہ گیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا اس کا جو کیریکٹرسٹک ہے فیوچر جو وہ ہے انڈر دا انفلوئنس آف ریجنلزم، یعنی اس کے انفلوئنس کے انڈر، ریجنلزم کے انفلوئنس کے انڈر جو ہے اے ڈیمانڈ آف ریجنل سیپریشن کین بی ریزن، یعنی پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری ایک ریجنل سیپریشن ہونی چاہیے، ہماری ایک ریجنل سیپریشن ہونی چاہیے. وہاں پر پھر یہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی خالی وہاں پر وہ اپنے ریجن کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اپنے ایریا کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک، تو جب وہاں پر وہ خالی اپنے ریجن کے ہی بارے میں سوچتے ہیں تب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری ریجنل سیپریشن ہونی چاہیے. اور ایک اور دوسری بات ہے دا نیرونیس آف آئیڈیاز از آلویز ویزیبل ان ریجنلزم، یعنی اگر ہم ریجنلزم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم نیرونیس آف آئیڈیاز دیکھتے ہیں. اکثر بیشتر وہاں پر ہمیں جو انڈیویجولز دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے اندر نیرونیس آف آئیڈیاز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وہ خالی اپنے ریجنز کے انٹرسٹس کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کہ نیڈ آف دا کنٹری کے بارے میں اور نہ کہ نیشنل یونٹی کے بارے میں. ٹھیک، اور ایک اور فیوچر ہے وہ ہے دیر کین بی مینی ڈگریز آف ریجنلزم. ٹھیک، یعنی کہ یہاں پر بہت ساری ڈگریز آف ریجنلزم ہو سکتی ہیں. اور ریجنلزم جو ہے ریجنلزم انکریزز دا سینس آف پیٹرائٹزم اینڈ ریجنل سپیریٹی. ریجنلزم جو ہے یہ انکریز کرتی ہے سینس آف پیٹرائٹزم فار اے پرٹیکولر ریجن اور وہ ریجنل سپیریٹی کے بارے میں، یہ مطلب وہاں پر وہ لوگ جو ہوتے ہیں اس ریجن کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس ریجن کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر ان کا سینس یہی ہوتا ہے کہ وہ خالی اپنے ریجن کے پیٹرائٹزم کے بارے میں سوچتے ہیں، خالی اپنی ریجنل سپیریٹی کے بارے میں ہی سوچتے ہیں. ٹھیک، اب اس کے کچھ ریزنز ہیں. جو ریجنلزم ہے شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن میں ہم نے پہلے آپ کو ریجنلزم کہا اور اس کے بعد میں نے آپ کے اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس بھی بتائے. اب اس کے کچھ ریزنز بھی ہم دیکھیں گے سو فار ایز شارٹ آنسر ٹائپ کوشچنز آر کنسرنڈ. تو دیکھو پیارے بچوں، جو ریجنلزم ہے، اگر ہم ریجنلزم میں ریزنز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ریزن ہے وہ ہے ریجنل ان ایکویلٹی انکریزز دا سینس آف ریجنلزم. جو ریجنل ان ایکویلٹی ہے وہ انکریز کرتی ہے سینس آف ریجنلزم، یعنی وہ سینس آف ریجنلزم کو بڑھاتی ہے. کون؟ ریجنل ان ایکویلٹی. اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ وہ ہے ریجنلزم انکریز ڈیو ٹو پولیٹیکل سیلفشنس آف لیڈرز. یعنی جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ ہر وقت اپنی پولیٹیکل سیلفشنس کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور اسی کو وہ انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، اور ایک اور ریزن ہے وہ ہے لنگویزم آلسو ہیلپز ان انکریزنگ ریجنلزم. یعنی جو لنگویزم ہے یہ بھی ریجنلزم کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے. اور ریجنلزم جو ہے ریجنلزم آلسو انکریز آن دا بیس آف ہسٹوریکل سیپریشن. جو ریجنلزم ہے یہ آلسو انکریز ہوتا ہے آن دا بیس آف ہسٹوریکل سیپریشن. اور جو یہ ریجنلزم ہے، ریجنلزم میں جو کلچرل انیکویلٹی ہے، کلچرل انیکویلٹی یہ بھی ایک ریزن ہے ریجنلزم کا. کلچرل انیکویلٹی جس طرح سے ریجنل انیکویلٹی ایک ریزن ہے ریجنلزم کا، اسی طرح سے کلچر انیکویلٹی بھی ایک ریزن بنتا ہے ریجنلزم کا. تو یہ کچھ ریزنز تھے ریجنلزم کے. اب اس کے کچھ ایفیکٹس ہم دیکھیں گے. ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں اس کے کیا ایفیکٹس پڑتے ہیں ریجنلزم کے. ٹینشن بٹوین ڈفرنٹ گروپس انکریز وتھ ریجنلزم. ٹھیک، بہت سارے گروپوں کے درمیان ٹینشن بڑھ جاتا ہے، کنفلکٹ بڑھ جاتا ہے آن کمیونل گراؤنڈز. ٹھیک، اگر ہم ریجنلزم کی بات کریں گے تو ٹینشن بڑھ جاتا ہے، کنفلکٹ بڑھ جاتا ہے بہت سارے گروپوں کے درمیان. ٹھیک، دوسری بات اٹ کین چیلنج دا نیشنل یونٹی. چونکہ جب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ نیڈ آف دا کنٹری کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، یہ نیشنل یونٹی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، یہ نیشنل
انٹرسٹس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، البتہ یہ انٹرسٹ آف دیئر اون ریجن کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک، یا اپنے ریجنز انٹرسٹس کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیلنج کرتا ہے نیشنل یونٹی کو، نیشنل یونٹی کو یہ چیلنج کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور افیکٹ ہے اس کا، وہ ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز انکریز ود دا کانسیپٹ آف ریجنلزم۔ کانسیپٹ آف ریجنلزم سے جو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ریجنلزم جو ہے، ریجنلزم مدد کرتا ہے ان انکریزنگ ٹینشن بٹوین سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے درمیان ٹینشن بڑھ جاتا ہے ریجنلزم کے بڑھنے سے، ریجنلزم کے بڑھنے سے۔ اور آلسو یہ ایک ڈٹی پالیٹکس مانی جاتی ہے، اس میں ڈٹی پالیٹکس پلے کی جاتی ہے، اس میں ڈٹی پالیٹکس پلے کی جاتی ہے۔ اور یہ تھا اباؤٹ ریجنلزم، اس کے کیریکٹرسٹکس، اس کے ریزنز اور اس کے کچھ افیکٹس۔ تھینکس فار ٹوڈے۔